بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہو، وہ آیت برکت کی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے شفا ہے، ہدایت ہے. لیکن قرآن مجید کا نزول اس بات کے لیے ہرگز نہیں ہوا ہے کہ قرآن مجید کو ختموں کی کتاب بنائی جائے، قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے پھونکنے کی کتاب بنائی جائے. کبھی کبھار کوئی ایسی مشکل یا دقت ہو اور اس میں کوئی آدمی قرآن کریم کے کسی حصے سے نفع اٹھائے اس طرح کا، تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے اور صحابہ کی زندگیوں میں یہ بات ملتی بھی ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی علاقے سے گزر رہے تھے اور پھر ان کے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا یا کچھ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا، تو ایک صحابی گئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اللہ نے اس کو شفا دی، اور پھر ان کو کچھ بدلے میں کچھ مال دیا گیا جو وہ لے کر مدینہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کسی پر دم کیا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کا دم نہیں ہوا ہے، دعائیں مانگ کر دم کیا گیا ہے. اعوذ بعزت اللہ وبکلمات اللہ التامات، ایک جگہ کہا، فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. دعا پڑھ کر آپ نے دم کیا. آیتیں پڑھ کر دم کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہی ثابت ہے، بلکہ بعض علماء تو ثبوت ہی کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہیں پر کوئی آیت پڑھ کر دم کی ہو. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کبھی کبھار ایسا کیا جائے تو اس کی ایک گنجائش معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ جو چغتائی ہے اور یہ عبقری اپنے آپ کو لکھنے والا یہ شخص جو ہے، جس کا ایک رسالہ بھی عبقری نکلتا ہے، یہ ایک مخبوط العقل آدمی ہے. اور اس کے بارے میں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہ اسے قرآن کے علوم کا کوئی پتہ ہے، نہ احادیث کے علم کا کچھ پتہ ہے. حکمت کا میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں یہ کیا ہے، لیکن ایک شہرت پسند شخص مجھے لگتا ہے جسے بس یہ اس بات کی دن لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے میں لوگوں کو ایک انوکھی، یونیک، الگ سی بات بتاؤں تاکہ لوگ یہ کہے کہ یار دیکھو کیا کیا باتیں بتاتا ہے. لہذا ایسے نامعقول شخص کی باتوں پر ہم کوئی ایسا عمل کہیں اور پھر اس کو لوگوں میں مشہور کرنا، کیونکہ یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ فضائل کی باب میں بھی کمزور روایتیں چلے گی. جہاں روایتی کوئی نہ ہو، آپ اپنے طور سے جو ہے وہ 3 فائدے لکھے، ضعیف روایات چل سکتی ہیں، لیکن جہاں کوئی روایتی نہ ہو آپ نے کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا. نعوذ باللہ اللہ کے آپ کے پابند ہیں، یا سورۃ قریش کی یہ فضیلت اللہ کے نبی سے کئی ثابت ہے جو آپ نے لکھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی اور کس بنیاد پر ہوئی؟ اور ایسی جرتوں پر لوگ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کی باتوں کو نقل کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے.